بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں کوئی وظیفہ، کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک جا رہا ہے اور کچھ ایام رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس رمضان المبارک کے جو دن رہ گئے ہیں، اس میں رمضان المبارک کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور جو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے، اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کروانے کے بعد جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ سے لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو اگلا عمل آتا ہے وہ ہے عید کا۔ ہم نے عید کی نماز تو پڑھنی ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ اکثر آپ نے مسجد میں یہ عمل دیکھا ہوگا کہ مسجد میں اگر 100% نمازی ہیں تو 100% نمازیوں میں سے 40% جو ہوں گے، یہ ایک اندازن میں بتا رہا ہوں، 40% نمازی ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسروں کو دیکھ کر، نماز تو ان کو نہیں آتی ہے، اب عام نماز تو وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن عید کی نماز کے حوالے سے جب وہ مسجد کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسروں کو دیکھ کر کاپی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اگلی صف میں کھڑا ہوا بندہ کرتا ہے ایسے ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک تو ہماری ایمان کی کمزوری ہے، دوسرا ہمارا سیکھنا سکھانے والا عمل بہت کمزور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں سب سے پہلے اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کے بعد کریں۔ تو اسی حوالے سے آج عید کی نماز کے حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے عید کی نماز جب شروع ہوگی تو سب سے پہلے نیت ہوتی ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں پیچھے امام کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہو گئی ہماری نیت۔ اس کے بعد جب ہم نے تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ امام بھی ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہے گا، کانوں پہ ہاتھ اٹھائے گا، تو ہم نے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہوئی ہماری پہلی زائد تکبیر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر پھر اسی طرح امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، ہم نے بھی اٹھانے ہیں، اور پھر ہم نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہوئی ہماری دوسری تکبیر۔ سیم اسی طرح تیسری تکبیر میں امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے گا، اور اب جو ہے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تو ہم نے بھی امام کو فالو کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نارمل جو ہے قرات کرے گا، سورۃ الفاتحہ کوئی اور سورت ملائے گا رکوع سجدے کے بعد۔ یہ ہوئی ہماری پہلی رکعت مکمل۔ اب اسی طرح جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوں گے تو امام نارمل قرات کرے گا، سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور ایک سورت ملائے گا۔ تو اب ہم نے جو غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے امام اللہ اکبر کہے گا، تو اب ہم نے رکوع میں نہیں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور ہم نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہوئی ہماری دوسری رکعت کی پہلی زائد تکبیر، اور اسی طرح دوسری تکبیر اور اسی طرح تیسری تکبیر
دوسری اور تیسری تکبیر میں بھی ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور جب چوتھی تکبیر امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم نے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے ہم نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اسی طرح ہم نے نماز کو مکمل کرنا ہے جیسے ہم باقی نارمل نمازیں مکمل کرتے ہیں۔ رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، تشہد کے بعد ہم نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد جو ایک خاص عمل ہوتا ہے وہ ہے خطبہ سننے کے بعد اکثر لوگ مسجد میں ہی عید کی مبارکبادی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ مسجد کے آداب کا بہت ہی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مسجد کے آداب کے ملحوظ خاطر ہم نے یہ جو مبارکبادی والا سلسلہ ہے مسجد سے آؤٹ ہو کر مسجد کے باہر نکل کر ہم نے یہ گلے ملنے والا اور مبارکبادی والا عمل کرنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے مسجد کے آداب کا پامالی کا خطرہ ہوتا ہے، تو یہ ہم نے بہت ہی خیال رکھنا ہے۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ جو بتائی ہوئی باتیں ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جیسے ہی یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ نے اس کو آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ وہ لوگ جو عید کا نماز کا طریقہ نہیں جانتے ہیں وہ بھی سیکھ لیں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ تو دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔